جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر، اور آج میرے ساتھ نصرت جاوید نہیں ہے تو ایک سرپرائز ہے، اور ویسے جن کو میں نے بلایا ان کے لیے بھی سرپرائز ہے کہ آج ہم کیوں بیٹھے ہیں اور کیا بات کریں گے. تو میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے دوست امیر عباس صاحب. بہت شکریہ جی، عید مبارک بھی. وہ عید اجے ہے ہی نہیں، لنگ گئی. عید کا تیسرا دن تو ہے نا. ویسے سب ایسے تیار ہو گئے ہیں، عید کا تیسرا دن تو ہے. پہ کیمرہ آئے ذرا. آپ کو لگتا ہے عید کے لیے تیار ہو گئے ہیں؟ یار عید کا تیسرا دن ہے. آپ کو میں آپ تیسرے دن آپ نہیں سیلیبریٹ کرتے ہوں گے، ہم تو کرتے ہیں. علینا شکری صاحبہ اور اسد میں تو نہیں، مجھ سے تو کوئی شکایت نہیں ہے، میں تو نہیں تیار ہو گیا ہے نا. یہ پروگرام چل رہا ہے، یہ دوبارہ اوپننگ لینی ہے. اچھا، مزیدار بات یہ ہے کہ میرا ان سے اتنا قریبی تعلق ہے کہ میں ان کا بغیر نام لکھے ان کے نام میں بول گیا ہوں. تو بڑے کم لوگ ہیں جن کے نام مجھے یاد ہیں. ویسے بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. سرپرائز یہ ہے کہ آج ہم کیوں اکٹھے، میں نے آپ کو کیوں زحمت دی. تو امیر عباس صاحب، ان کی خواہش تھی کہ آپ عمر میں سب سے بڑے ہیں، تو اس بلڈنگ میں اس وقت سب سے بڑے آپ ہیں عمر میں. نہیں، یہ آپ ان دونوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، انڈر ایج ڈکلیئر کر رہے ہیں. اب ذرا آج ہم نے چاہا ہے کہ سیاست سے ذرا ہٹ کے بات کی جائے. تھک گئے ہیں روز، بہت مشکل ہے. چلو ہم کسی حد تک کوشش تو کر سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کچھ 60% ہمارا کہا جاتا ہے یوتھ ہے، تو وہ جو یوتھ ہے جو 60% ہے اس پوری آبادی کا، اس پورے ملک کا، کیا وہ خوش ہے اس ملک کے اندر؟ 8 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ گئے اس سال میں. اللہ اکبر. اچھا، 8 لاکھ لوگ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اسٹیٹسٹکس گورنمنٹ کے پاس مختلف حوالوں سے موجود ہوتے ہیں، جو حکومت کی مختلف سکیمز کے ذریعے سے باہر جاتے ہیں. اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو انڈائریکٹلی، جو خود سے، مثلا میں پڑھنے کے لیے گیا، میں وہیں رک گیا. آپ کسی کام کے لیے گیا، آپ نے اسائلم لے لیا. آپ گئے، آپ نے وہاں نوکری ڈھونڈ لی. یہ ان میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں. وہ تو ڈیٹا حکومت کے پاس کئی سالوں کے بعد آتا ہوگا نا، جب لوگ مستقل سیٹل ہوتے ہوں گے. 8 لاکھ لوگ وہ ہیں جن کا ڈیٹا حکومت جاری کر رہی ہے کہ وہ لوگ پاکستان چھوڑ گئے ہیں. کیوں چھوڑ رہے ہیں پاکستان؟ میں نے آدھی دنیا دیکھی ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آسٹریلیا کے لوگ چھوڑ کے امریکہ جا رہے ہوں ایسی بلا وجہ سے، یا کسی خاطر امریکہ سے لوگ چھوڑ کے جاپان جا رہے ہوں. کئی لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ کوئی ضرورت نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں اتنی گھٹن پیدا کر دی ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. جب آپ نے خرد کو غلام بنا دیا نا یہاں لوگوں کی، اور اب آپ یہ فائر الارم اور فائر وال اور فائر ورکس اور پتہ نہیں کون سی آپ فائر لا رہے ہیں اس ملک میں. فائر بریگیڈ بھی، فائر فائٹنگ کرنی چاہیے تھی. لیکن فائر وال سے بہت آگے چلی گئی. علینا، اس ملک کو فائر فائٹنگ کی ضرورت تھی، وی آر فائر فائر وال کی ضرورت نہیں تھی. فائر فائٹنگ کے تھرو ہی وہ فائر وال انسٹال کرنے کی طرف آ رہے ہیں. دس از گڈ پوائنٹ کہ اس ملک کو فائر فائٹنگ کی ضرورت. فائٹنگ کی ضرورت. فائر وال تو لگ رہا ہے کہ فائر فائٹنگ کر رہے ہیں. اچھا، آپ سمجھتے ہیں نوجوان جو ہیں وہ نا امید ہو کے اس ملک، شدید نا امید، شدید مایوسی، ڈسپریشن کے اسد صاحب آپ کے خیال میں یہ جو امیر صاحب بات کر رہے ہیں، پاکستان جیسا بڑا ملک، ایٹمی طاقت ہے نا، ہمارے پاس 4 موسم ہیں، پہاڑ ہیں، میدان ہیں، مالا مال ہے معدنیات سے بھی ملک. اس ملک کے 8 لاکھ شہری چھوڑ کے چلے جائیں ملک. یہ وہ فگر ہے جو ابھی آفیشیل ہے، مطلب اس سے زیادہ ہوگا. اس کے علاوہ ایسے کئی لوگ بھی ہیں. دیکھیں، میں جانتا ہوں ایک صاحب کو، وہ چند سال پہلے انہوں نے کہا یار میں نے باہر کینیڈا میں بہت زندگی گزار لی ہے. انہوں نے اپنے بچوں کو اٹھایا، سارا سامان کنٹینر میں بھرا اور یہاں پر آ کے انہوں نے گھر لے لیا. پاکستان بھی سیٹل ہو گئے، پاکستان آ گئے. لیکن پچھلے 1.5-2 سال میں جب انہوں نے یہاں حالات دیکھے تو انہوں نے اپنے بچوں کو دوبارہ اٹھایا، پھر دوبارہ سامان پیک کیا اور دوبارہ کینیڈا چلے گئے. دوسری مثال میں آپ کو ناروے کے ایک صاحب کی دے سکتا ہوں. انہوں نے یہاں پر اپنے وہاں کا جو بزنس تھا وہ اپنے بچوں کے حوالے کیا، جو ان کا شیئر بنتا تھا، کہ یہاں آپ بزنس تم سنبھالو، میں نے یہاں پہ عمر گزار لی ہے اور میں پاکستان جا کے اب میں پاکستان کو اپنی باقی کی عمر دینا چاہتا ہوں. انہوں نے یہاں بہت بڑی ایک زمین خریدی، اس کے لیے انہوں نے پورا منصوبہ بنایا، اپنی انویسٹمنٹ وہ ناروے سے یہاں لے کر آئے. لیکن چند مہینوں کے اندر وہ اتنا مایوس ہوئے کہ وہ دوبارہ واپس وہ یہاں پہ زمین بیچ باچ کے وہ واپس دوبارہ اوسلو چلے گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آخر کوئی تو وجہ ہے کہ لوگ یہاں پر آتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، جو یہاں پر پہلے سے رہ رہے ہیں. میں خود اپنی فیملی میں ایسے بندوں کو جانتا ہوں جو 2-4-5 سال پہلے پڑھنے کے لیے گئے تھے. بڑے لوگوں نے کہا کہ یار امریکہ پڑھنے کے لیے آئے ہو، یہاں پر اچھی نوکری تمہارے لیے دستیاب ہے. اس نے کہا نہیں، میں پاکستان جاؤں گا اور پاکستان جا کے سرو کروں گا. آخر پاکستان نے جو ہے وہ پاکستان کا بھی حق بنتا ہے. اور پھر اب وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر وہ باہر چلے گئے اور وہاں پر جا کے سیٹل ہو گئے. حالانکہ یہاں پر پاکستان جب ان کے پاس آپشن تھا وہاں پر رہیں تو وہ نہیں رہے اور پاکستان آ گئے. تو اب یہ وہ امیر عباس نے صحیح کہا کہ یہ بنیادی طور پر وجہ کیا ہے.
شاید پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ مایوسی کا شکار ہو گئے ہیں، اور یہ سب سے خطرناک بات ہے کہ جب آپ کی امید ہی نہ رہے، جب آپ کو لگنے لگے اس کا ایک پازیٹیو پہلو بھی حالانکہ یہ ہے عید کے دن چل رہے ہیں، لیکن بہرحال آپ نے سوال ایسا کر دیا. مطلب اس کے علاوہ بھی علینا جیسے دونوں نے بات کی، آف کورس بہت لوگ باہر جا رہے ہیں، تو میں نے اس لیے سوچا کہ آج ہم یوتھ پہ بات کریں. یوتھ تو بیک بون ہوتی ہے نا، دنیا بھر میں اس کو بڑا پرائڈ بتایا جاتا ہے کہ میرے پاس اتنی یوتھ ہے، ہم اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. پر یہاں میں بالکل دونوں کی بات سے اگری کرتا ہوں. میں جتنے نوجوانوں سے ملتا ہوں وہ مایوس ہیں، تو ہم اپنی یوتھ کو اس طرح کیپٹلائز نہیں کر پائے، اسٹریم لائن نہیں کر پائے. ذمہ دار کون ہے اس میں؟ دیکھیں آپ یوتھ سے، آپ کو ابھی انڈین الیکشنز میں حال نظر آیا ہوگا، یوتھ سے آپ کنیکٹ نہیں کر پا رہے. مودی صاحب یوتھ سے کنیکٹ نہیں کر پائے، ریزلٹس میں وہ ریفلیکٹ کرتا ہے. آپ لاکھ ان کے لیے دعوے کریں، آپ لاکھ بولیں کہ جی ہم یہ پروجیکٹس لے کر آ جائیں گے، ہم آئی ٹی میں تبدیلیاں کھڑی کر دیں گے. آپ کے کتنے پرسنٹیج ہے جو کہ جاب لیسنس آپ کے ملک میں ایگزسٹ کرتا ہے؟ اس وقت بھی آپ یوتھ کو کیا آپشنز دے رہے ہیں؟ اور آپ کو ہمارے یہاں بھی 8 فروری سے پہلے کے حالات آپ کو پتہ ہوں گے کہ جب نوجوانوں سے جا کے کنیکٹ کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، آپ یونیورسٹیز میں جا رہے تھے، سابق نگراں وزیر اعظم کاکڑ صاحب گئے تھے، نوجوانوں کی آپ نے آواز کھل کے سنی تھی. اس کے بعد بڑے ایسے سیشنز رکھوائے گئے دیگر یونیورسٹیز میں. نوجوان کیا چاہتے ہیں؟ صرف مخصوص یونیورسٹیز میں تھی جہاں فیس کم از کم 1.5 لاکھ پر سیمسٹر ہو. وہ دیہاتی ہمارے جہاں سے ہم پڑھے ان یونیورسٹیز میں نہیں تھی. کسی گورنمنٹ یونیورسٹی میں جہاں مطلب پاکستان کی میجورٹی کلاس سے لوگ آتے ہیں، وہاں وہ کاکڑ صاحب نے وہاں جانے کی زحمت نہیں کی. لیکن کاکڑ صاحب کو پھر ہی could not even stand the heat. وہ کہتے ہیں نا کہ if you can't stand the heat don't be in the kitchen. وہ نوجوانوں کی آواز جو ہے وہ کاکڑ صاحب نے کہا تھا کہ اگر لوگ باہر جا رہے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے، کیا فرق ایگزیکٹلی اس سے کچھ لوگ آپ یعنی کہ آپ ریلیٹ ہی نہیں کر پا رہے ان حالات سے. آپ لوگوں کو وہ امید ہی نہیں دے رہے ہیں. اتنی ہوپ لیسنس ہے، آپ کیا امید دے رہے ہیں؟ اور دس از ویری انفارچونیٹ کہ آپ کے ایون بزنس سیکٹر بھی، آپ کے کتنے لوکل بزنسز ہیں جو شٹ ڈاؤن ہو گئے ہیں، آپ کے انڈسٹریز ہیں جو کہ شٹ ڈاؤن ہو گئی. 50% سے زیادہ آپ کی انڈسٹریز ملک میں بند ہیں اس وقت. یہ کتنا کتنی الارمنگ بات ہے. دعوے آپ چاہے جو بھی کریں، آپ لوگوں کے لیے آپشنز کیا دے رہے ہیں؟ اور لوگ سب سے پہلے تو یہ اخذ کرنا پڑے گا لوگ کنیکٹ کس سے کر رہے ہیں. کیا آپ سے کنیکٹ کر پا رہے ہیں؟ کیا مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ان سے کنیکٹ کر پا رہی ہیں؟ نوجوان ان سے کنیکٹ نہیں سے کر سک رہی ہیں. حالات سب کے سامنے. سو آگے کیا آپ آپشنز دیں گے؟ سارے میرے خیال سے دعوے وعدے کھوکھلے نظر آتے ہیں. اگر مجھ سے کوئی سوال پوچھے تو میں تو تھوڑی دیر کے لیے کاکڑ صاحب بن جاؤں گا، اور میں تو کہوں گا امیر عباس صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ 8 لاکھ بندہ باہر چلا گیا، بھائی ریمیٹنسز آئیں گے، وہ لوگ ڈالر کمائیں گے، پاؤنڈز کمائیں گے اور پاکستان بھیجیں گے. تو میں تو اس کو برین بھی تو ہو رہا ہے نا. دیکھیں صرف پیسے نہیں، برین بھی ہو رہا ہے. باہر جا رہے ہیں تو پاکستان کو کہیں نہ کہیں فائدہ تو ہو رہا ہے ڈائریکٹلی. That also means کہ you're not giving them any options. آپ کے پاس وہ تو پہلو ہم تین ڈسکس کر گئے نا آپ لوگ. میرا یہ پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی امیر عباس نے ایک فگر دے دیا 8 لاکھ کا، 8 لاکھ پلس لوگ جا رہے ہیں امیر صاحب، تو وہ پاکستان کو فائدہ ہی دیں گے. اچھا یہ جو آپ ریمیٹنسز کی بات کر رہے ہیں نا، یہ جو فائر وال کی بھی بات ہوئی تھی، وہ اس کو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ریمیٹنسز آتی ہیں یوٹیوب اور فیس بک اور ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم سے؟ اور ٹیکس نیٹ میں تو نہیں ہے. پیسہ تو آ رہا ہے نا پاکستان میں، ڈالرز تو آ رہے ہیں نا، تو آ رہی ہے نا، ریمیٹنسز ہے نا، وہ کاؤنٹ تو نہیں ہو رہا نا. سر کیوں کاؤنٹ نہیں ہو رہا؟ پاکستان میں ڈالر آ رہا ہے، ریمیٹنسز آ رہی ہیں اور بینکنگ چینل سے آتا ہے، اور ٹیکس کٹتا ہے اس پہ. آپ کا کس نے کہا کہ ٹیکس نہیں کرتا؟ ڈیجیٹل میڈیا پر جو پیسے آتے ہیں بینک اس پہ ٹیکس کاٹتا ہے. یہ آپ سے کس نے کہا یہ ٹیکس نہیں کرتا؟ وہ سارے لوگ جو ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کرتے ہیں وہ اس پر ٹیکس پے کرتے ہیں، حالانکہ وہ ریمیٹنسز ہیں، حالانکہ اس پر ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. گورنمنٹ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. ضیاء الحق کے زمانے میں پالیسی تھی کہ جو ایکسپورٹرز ہیں، جو آپ ڈالرز پاکستان لے کر آئیں گے تو آپ کو اتنے پرسنٹ اس پہ انعام بھی ملے گا. اور بعد کی حکومتوں میں بھی کچھ پالیسی رہی ہے. تو یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو باہر سے پیسے لے کر آتے ہیں، ان کو تو کچھ حکومت کو بھی 5-10% دینا چاہیے کہ یار آپ پاکستان میں ڈالر لے کر آ رہے ہیں، الٹا ٹیکس کاٹتے ہیں اور الٹا اس کے اوپر آپ فائر وال لگانا چاہتے ہیں، بند کرنا چاہتے ہیں. تو دیکھیں آپ یوٹیوب بند کریں گے، یوٹیوب پہ کیا ہوگا بند کرنے سے؟ وہ لوگ جو اپنا کوکنگ کا کام کر رہے ہیں، جو لوگ کسی دیہات میں بیٹھ کے اپنی ہوزری کا کام کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ پوٹری کا کام کر رہا ہے، وہ سارے لوگ جو اپنا بزنس بے شمار چلا رہے ہیں، وہ سارے تو سیاست پہ کام نہیں کر رہے ہیں نا. ان سب کا کیا ہوگا؟ اسٹوڈنٹس ایون اپنے میتھس کے پرابلمز بیٹھ کے یوٹیوب سے وہ نکالتے ہیں. آپ یوٹیوب کو بند کرنا چاہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کہاں پہنچ جا رہی ہے. اور آپ ابھی تو جو ہونا ہے وہ آپ ان خدشے کا اظہار کر رہے ہیں. میں نے ویسے نہیں سوچا تھا کبھی کہ ٹویٹر کے بغیر میں زندہ رہ سکوں گا. مطلب اس حد تک ہم اٹیچ ہو گئے تھے کہ ساری خبریں وہاں سے آ رہی تھی، ساری. تو آپ زندہ کب ہیں؟ سانس آ رہا ہے مصنوعی طور پہ؟ ٹھیک ہے، مطلب امیر عباس صاحب اب ہم نے خود کو ایڈجسٹ کر لیا. اب تو وی پی این سے بھی نہیں چلتا ٹویٹر. ایک تو مجھے اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا. جو میرا سوال تھا کہ باہر جا رہے ہیں تو بھائی ریمیٹنسز بھی بھیج رہے ہوں گے. دیکھیں انسان کی فطرت میں، انسان کی سرشت میں جو بنیادی چیز ہے نا وہ ہے آزادی. تو آزاد تو ہم ہیں نا. نہیں، یہی تو بتا رہا ہوں نا، انسان کی فطرت میں ہے آزادی.
घुटन में इंसान नहीं रह सकता. वो जो शायद शहजाद अंजुम ने कहा था ना कि बहुत घुटन है यहाँ, कोई बचा ले मुझे, मैं अपनी ज़ात में मदफून हूँ, निकाले मुझे. तो ये जो घुटन है, तुमने ऐसा हब्स का मौसम देखा है, दम घुटता है और तखय्युल तक मर जाता है. और यही होता है. तो मर जाएगा ना तखय्युल, जब तो जब मारना आपको चाहते मिलेगा हैं, ही नहीं, माहौल मिलेगा आप ही तखय्युल ही मारना चाहते हैं ना कि लोग क्यों चैलेंज करें, लोग क्यों सवाल करें. देखिए ना, सुकरात को क्यों, किस बात की सज़ा मिली थी. उसकी जो चार्जशीट है वो बड़ी दिलचस्प है. वो चार्जशीट ये थी, उसका जो जुर्म था पहला, करप्टिंग द यूथ. मर्दम यूनान ने कहा कि ये नौजवानों को करप्ट करता है, उनके जहनों में जहर घोलता है. क्या जहर घोलता है? ये नौजवानों को कहता है सवाल करो. ये जो नौजवानों से कहता है चैलेंज करो, कंटेस्ट करो. यही आज इस मुल्क में हो रहा है ना कि नौजवान सवाल करना चाहते हैं, आप कहते हैं नौजवान सवाल ना करें. देखें, आप वो इसराइल वाला कोई आयरन डोम सिस्टम लेकर आ जाएंगे, फायर वॉल तो छोटी सी बात है ना. आप कोई आयरन कर्टन खड़ा कर दें. जिस मकसद के लिए आप ये करना चाहते हैं ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी और इमरान खान की को हमने तोड़ना है, उसके इबलाग को तोड़ना है, लोगों का उससे रिश्ता मुनक़ता करना है, आप ये करना चाहते हैं ना. ये अदनान हैदर साहब, ये ख्वाहिश आपकी पूरी आपने स्पेसिफिक कर दिया ना कि आपको लगता है कि ये वाकई इसीलिए स्पेसिफिक है. जी, इसीलिए आप करना चाहते हैं, कोई और मकसद नहीं आप है. defamation इज्जतें bill- उछाली जाती हैं. कौन सी इज्जतें? नहीं, कहीं ना कहीं देखें, हम देखा है कि एक खास एजेंडे को लेके उसको प्रोपेगेट किया जाता है. ये तो एक एंगल है ना जो दुनिया भर में कहीं नहीं होता. मतलब आप होता है, किसने कहा आपको पूरी दुनिया में नहीं होता? ये कहाँ से आप ऐसी आप स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पूरी दुनिया में नहीं होता. एक तो हम ये पूरी दुनिया में नहीं होता, पूरी दुनिया में नहीं और होता, सिर्फ कोई ये हम पूरी दुनिया में 8 नहीं, फरवरी एक के सेकंड, इंतखाबात ये भी होता ऐसे नहीं है होते ना. पूरी दुनिया में ऐसा होता है. अब हम एक दूसरे एंगल पे जा रहे हैं. नहीं एंगल सोशल देखिए, मैं इसमें ऐड करना मेरा पॉइंट है, पूरी दुनिया में लोगों से पार्टियां तोड़वाई दिस जाती इज हैं. नॉट स्वीपिंग स्टेटमेंट. पूरी दुनिया में लोगों को उठा के एक महीने ये तक, अब- एक 22वें ग्रेड अरे के प्रिंसिपल ये- सेक्रेटरी को उठा के एक महीना गायब रख के ला के उसको वादा माफ गवाह बनाया जाता है पूरी दुनिया में. इस वक्त अगर बाइडन, इस वक्त अगर ट्रंप का ट्रायल चल रहा है ये पहली अमेरिका, दफा नहीं हो रहा. अब ये तो 76 साल तारीख इसमें तो है. ये तो कोई आर्गुमेंट ही नहीं है. ये तो बड़ा, ये तो डिफीटेड आर्गुमेंट तो है नुक्ता अरूज कि पे वो पहुंच वो गया भी ना. हो रहा है ना. ये नुक्ता अरूज, ये नुक्ता जवाल, ये नुक्ता अंजुमात, ये नुक्ता है ही नहीं भाई. नुक्ता ये है कि जो आज हाल में हो रहा है वो आप ये गलत हो कह रहे रहा हैं है. कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है दुनिया भर में ऐसा होता है. मैंने ये नहीं कहा कि जो कुछ हो रहा मैंने है. कहा ना कि आपने स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी. मैंने स्वीपिंग मैंने ये स्टेटमेंट नहीं दिया. मैंने जिस कहा तरह कि सोशल इख्तलाफ, मीडिया को मुज़ाहमत, इख्तलाफ. आप देखें, अभी आप जाएं, अब देखें, इस वक्त इलेक्शन हो रहा है अमेरिका में, माहौल है ना इलेक्शन का. ट्रंप का को सजा हो चुकी है. आप देखें ट्रंप के हामी बाइडन को कैसी गालियां दे रहे हैं. नहीं, देखिए, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट स्टोरी. तो और क्या? जिस तरह इदारों को तो इदारों को भी वहां पे गालियां दे रहे हैं ना. मतलब लोग जो भी इदारे वहां की अदलिया होगी, There is इख्तिलाफ no राय single में- tweet जो label पेंटागन नहीं. लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देखिए, There is no single tweet, अमीर भाई, जो देखिए, पेंटागन social के ये भी अगेन अब आप, Social अच्छा मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप पेंटागन को जीछू के साथ मिला दें. ये आप उस तरफ लेके जा रहे हैं. ब्रेक पे जाने दे. और ब्रेक social पे जाने दे. media ब्रेक पे is an ब्रेक के uncontrolled बाद medium as well. I mean, आप नौजवानों भी- की कैपेसिटी बिल्डिंग जो कि बड़ा जरूरी है, उस पर बात करेंगे. वेलकम बैक. असद साहब, ये सारी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, इससे मैं इख्तलाफ नहीं कर रहा, पर मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि नौजवानों की कैपेसिटी बिल्डिंग पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू है. हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे पास टेक्निकल एजुकेशन भी है किसी हद तक. मतलब मुझे अभी असद ने बताया कि भाई यूएई ने कहा कि पाकिस्तान से किन लोगों को आप भेज रहे हैं, ये क्या है कि स्किल्ड हैं, पर वो स्किल्ड नहीं होते. तो ये जो बड़ा प्रॉब्लम है एक पाकिस्तान की यूथ का, उसको एड्रेस करने के लिए कोई तैयार नहीं है. तो इसको कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं, और ये है भी सही कि नहीं? देखिए, असल में मसला यही है ना कि यूथ के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनके लिए कोई जो है वो प्लान चॉकआउट किया ही नहीं गया है ना. अब देखा जाए कि अब रोज़ लोग 18 साल की उम्र के हो रहे हैं और वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं. हमारे यहाँ एक तो एजुकेशन यूनिवर्सिटियों के नाम पर जो हमने यहाँ पर छोटे छोटे घर खोल रखे हैं, और इवन सॉफ्टवेयर, मैं अब ज़ाती तौर पर ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं यूनिवर्सिटियों में जाके, और वहाँ पर लैब का तसव्वुर तक नहीं, और 4 साल के बाद जब वो करके निकलते हैं तो वो किसी एक लैंग्वेज में 4 लाइनों का कोड नहीं कर सकते. उनके पास वो ट्रेनिंग ही नहीं है और हम उनको डिग्री देके निकाल रहे हैं. तो हम बुनियादी तौर पर जब समाज जो है वो जवाल का शिकार होता है तो फिर कोई एक शोबा उसकी जद में नहीं आता. तो ये प्रॉब्लम है आपके. फिर उसमें क्रिकेट भी अजीब ऑब्वियसली, लेकिन देखें फिर उसमें क्रिकेट भी आज जवाल का शिकार होती है. फिर निज़ाम तालीम भी जवाल का शिकार होता है, क्योंकि करप्शन फिर आपको चारों तरफ से घेर लेती है. आप पैसे देकर यूनिवर्सिटियों के लाइसेंस लेते हैं, यूनिवर्सिटियाँ खोलते हैं, और एक माफिया जो है उसका राज हो जाता है,
اور وہ یونیورسٹیاں پھر ڈگریاں بانٹتی ہیں, تعلیم نہیں بانٹتی. سب کا ذمہ دار کون ہے؟ ظاہر ہے وہ ذمہ دار سب سے زیادہ ہے جو ذمہ دار ہے, جس کو ذمہ داری دی گئی ہے, جس نے پلان کرنا تھا, جس کے پاس اتھارٹی تھی. باقی تھوڑے تھوڑے سبھی ذمہ دار ہیں. علینا صاحب پی ایچ ڈی اور ایم فل ہوتے ہیں, بٹ اس میں جو ریسرچ آپ کی ہوتی ہے یا آپ ایک ریسرچ پیپر پبلش کرتے ہیں, ایسے جرنل میں پبلش کرتے ہیں جس جرنل کا نام ہی نہیں ہوتا دنیا میں, تو ریسرچ ہماری ویک ہوتی ہے, اس ریسرچ کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. تو یہ سارے ایشوز لنکڈ ہیں ہماری یوتھ کے ساتھ, جن کو کبھی کسی نے ایڈریس نہیں کیا, اور اس میں بات ہی کوئی نہیں کرتا. اس وقت کے پی کے کی 24 یونیورسٹیز ہیں جن کا وائس چانسلر ہی نہیں ہے شاید, وہ بغیر وائس چانسلر کے وہ یونیورسٹیز رن کر رہی ہیں. دیکھیں نوجوان آپ کا سڑکوں پہ ڈگریز لے کر پھرتا رہے, اس کو جاب نہ ملے, نیپوٹزم آپ کو عروج پہ نظر آئے آپ کے ملک میں, آپ کو میرٹ بیسڈ پہ جاب اپرچونیٹیز نہ ملے, آپ کے ملک میں جاب اپرچونیٹیز ڈیمینش ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہوں, غائب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہو. بالکل اسد سے میں اگری کرتی ہوں کہ آپ کی ایک یوتھ پالیسی پہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے تھا, کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ آپ کا ووٹر جو ہے اس میں نوجوانوں کا تناسب کتنا ایک بڑا اس وقت آپ کو 8 فروری کو نظر آیا, کتنا ایک ہیوج نمبر ہے. ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ان کو ٹیپ کرنا ہے, ان کو اکنامک آپ نے امپاور کرنا ہے, اکنامکلی آپ نے ان کو اکنامک اپرچونیٹیز دینی ہے, آپ نے ان کی اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا ہے, آپ نے ان کو ٹریننگ, آپ نے ان کو اسپیشل انیشیٹیوز دینے ہیں, آپ نے ان کے لیے بزنسز پروموٹ. ابھی ہم کیا بات کرتے تھے فائر وال وغیرہ کی, جو یوٹیوبر ہے اور جس طرح امیر اور اسد بھی ہائی لائٹ کر رہے تھے, جو یوٹیوب سے اپنے ایک ارننگ بنا رہا ہے, آپ نے اس کے لیے قدغنے جو ہے آپ وہ لگانے جا رہے ہیں. آپ صحافیوں کو تو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں اس ملک میں, لیکن آپ اپنے نوجوانوں کو آپ کہیں کا بھی نہیں چھوڑے, ان کو ایگزاسٹ کر رہے ہیں, ان کے لیے سارے آپشنز ایگزاسٹ کر رہے ہیں. آپ نے ملٹیپل ڈگریز والے اس وقت آپ کو حالات یہ ہیں, ہر کی فیملی میں اس قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جو نوکریوں کی تلاش میں, نوکری نہیں مل رہی ہے. سو آپ کو نیچرلی اتھارٹیز کو اس وقت فوکس کرنے کی ضرورت ہے, نوجوانوں کو آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے, اینڈ اسپیک ٹو دیم. اسٹیک ہولڈرز کو ہر مسئلے پہ اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لینا بہت ضروری ہے. وہ کیا چاہتے ہیں, وہ کس طرح سے ملک کو آگے لے کر بڑھنا چاہتے ہیں. میرے خیال سے فریش جو نوجوان ہوتا ہے وہ تو آپ کو زیادہ آئیڈیاز وغیرہ, اس کے پاس کریٹو آئیڈیاز ہوتے ہیں, وہ آپ کو زیادہ سجیسٹ کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہمارا جو ایک پرانا ایک اولڈ لاٹ ہے, جو اولڈ تھنکنگ ہے. اور دیکھیں نا, آپ روز آپ یوتھ کو گمراہ قرار دے کر, گمراہ ہے, گمراہ یوتھ ہے, یوتھ گمراہ ہو گئی ہے, آپ اس کو ڈیٹیچ کر رہے ہیں, آپ اس کے لیے اور جو ہے اس کو چڑچڑا کر رہے ہیں. مجھے یاد پڑتا میرے پاس صاحب, آپ نے شاید میرے شو میں کچھ فگرز دیے تھے کہ پاکستان میں کس حد تک یونیورسٹیز اور کالجز کو دھڑا دھڑ این او سیز دے کے اوپن کیا جا رہا ہے, اور اسکول ایجوکیشن کی طرف کو توجہ نہیں. اگر میں غلط نہیں ہوں, مجھے یاد پڑتا ہے لیجسلیشنز آپ کو یاد ہوگا لاسٹ میڈیم ایسی کوئی بات ہم نے میرے ٹاک شو میں کی تھی. تو ایجوکیشن سسٹم اس ملک کا سر کون ذمہ دار ہے, اور اسکول ایجوکیشن بڑی ضروری ہے جس پہ کوئی توجہ نہیں ہوتا. یونیورسٹی میں پیسہ بہت آتا ہے, جیسے اسد نے کہا, تو بھاگ کے یونیورسٹیز کو این او سی دے دیے جاتے ہیں. اور رانا تنویر صاحب کے یہ لاسٹ پی ڈی ایم کے دور میں ہی ہوا تھا, جو بہت جلدی جو لیجسلیشنز ہو رہی تھی, اس میں اپروولز کروا لی گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا 150 کے قریب شاید یونیورسٹیز تھی. ایک تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایکٹ آ رہا ہے ڈیجیٹل, میں آتا ہوں پلیز, اب مجھے اس کا اسپیسیفک جواب دے دیں, میں بریک لوں گا اور اس کے بعد اسپیسیفکلی اسی پہ آؤں گا. آپ کے ہاں انڈیا میں ایک فلم بنی تھی 3 ایڈیٹس. وہ 3 ایڈیٹس فلم بنی, گورنمنٹ آئی ٹی ان کی یونیورسٹی ہے روکڑی میں, IIT انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی روکڑی میں. یہ پری پارٹیشن یونیورسٹی ہے. یونیورسٹی تو بعد میں بنی پارٹیشن کے بعد, لیکن یہ جو ٹیکنیکل کالج تھا یہ پری پارٹیشن تھا. انگریز نے 2 ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بنائے اس پورے خطے میں. اس نے ریلوے کے جال بچھانے تھے, اس نے ہیڈ ورکس بنانے تھے, ڈیمز بنانے تھے, جہاں پہ ڈپلوماز ٹیکنیکل ڈپلوما ملنا تھا, جہاں پہ اس نے وہ انجینئرز پیدا کرتا. ایک اس نے وہاں بنایا, ایک اس نے پنجاب یونیورسٹی میں بنایا. وہ پنجاب یونیورسٹی سے اس کو اٹھا کے پھر رسول ہیڈ ورکس جو منڈی بہاؤدین کے پاس ہے وہاں لے کر آیا. وہ بہت اسٹیٹ آف دی آرٹس انگریز دور کا بنا ہوا تھا. جیسے ہی انڈیا آزاد ہوا تو انڈیا نے اس ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کو جو ڈپلوما کی سطح کا تھا اس کو کالج کا درجہ دیا, پھر اس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا. آج IIT کے دنیا کا بیسٹ انسٹیٹیوٹ ہے. سارے فیس بک, گوگل, فلاں ڈمکا اٹھا کے دیکھ لیں, جو آپ کا گورنمنٹ کالج, گورنمنٹ اسکول رسول تھا, وہ یہ آج سے کو 5-7 سال پہلے جا کے اس کو آپ نے کالج کا درجہ دیا. اور وہاں بھی کوالٹی ایجوکیشن نہیں, وہ بھی جو بڑے شہروں میں نہیں ہے تو منڈی بہاؤدین میں جا کے کیا خاک ہو سکتی ہے. سو آپ دنیا میں جو پیرٹی جس کو کہتے ہیں اس میں آپ اتنا پیچھے ہیں. یار امیر عباس تو یہ کس نے کرنا تھا, وہاں نہرو تھا, تو ریاست نے کرنا تھا, نہرو تھا نا, تو نہرو تھا, وہاں نہرو سے مودی تک آئے, اور پھر آپ آئے. مجھے یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب نے یوتھ فیسٹیول کیا, اور پھر اس ملک میں ایک لیڈر ہے جو کہتا ہے کہ میں یوتھ کا لیڈر ہوں, عمران خان صاحب. تو
शहबाज शरीफ से इमरान खान दोनों जिंदा है ना, दोनों ने हुकूमतें कर ली, नेहरू तो दोनों ने क्या किया? भाई अब नेहरू कितने साल वजीर आजम रहा? मैं कहा 17 साल तो रहा होगा। 16 साल। आपने 16 साल में कितने वज़ीर आज़म तब्दील किए? 16 तो बदल देते होंगे। तो फिर तीसरी टर्म तो मोदी साहब की तो 15 साल इंश्योर कर रही है कर रही है ना, ठीक है। तो आप ये देखें कि तो यूथ को कौन कनेक्ट कर पाया पाकिस्तान में? कौन यूथ अभी भी आपको देखना चाहिए कि दे लुक अप लार्जली, यूथ जो है इस वक्त दे लुक अप टू इमरान खान, यू लाइक इट और नॉट, यू एडमिट इट और ऐसा तो नॉट। हम सिर्फ एक पे तो नहीं कर सकते। लेकिन नौजवान मेजॉरिटी तो majority पे, yes, yes, we can talk मैं largely में कह ये रही तो हूँ, किसी की largely। मिरास नहीं है। आज जो वज़ीर आज़म है, क्या वो कर रहा है कनेक्ट? जो रियासत के इदारे हैं जो समझते हैं कि हम तमाम चीज़ों को लेकर चलने के ज़िम्मेदार हैं या हम लीड करेंगे, क्या वो कर रहे हैं? क्या किसी को फिक्र भी है? क्या कोई फोरम मौजूद है जहाँ पर बैठ के कह रहे हैं आज का जो यूथ है जो बहुत डिप्रेशन का शिकार है, जो बड़ी डेस्परेशन का शिकार है, क्या उस यूथ के लिए कोई बैठ के आज किसी कमरे में एक पॉलिसी बना रहा है? किसी को फिक्र भी है कि यूथ के प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसको हमने कैसे कोई आज से 10 साल बाद के लिए सोच रहा है कि इस यूथ का हमने 10 साल में क्या आउटपुट लेना है? नौजवान ने कुछ भी कह दिया, आपको बुरा लगा तो वो गुमराह हो गए। सोशल मीडिया पे अगर कोई मवाद आपको पसंद नहीं आया तो सोशल मीडिया पे गुमराहकुन मवाद जो आता हूँ ना मैं यार, उस पर पूरा साइन कर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे ज्यादा आप शेयर वोट का बैलेट बॉक्स में यूथ का ले रहे हैं, तो उस वोटर को आप दे क्या रहे हैं? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो तो हमने सियासतदानों से पूछना है कि एक शख्स कहता है कि मैं तो यूथ का लीडर हूँ, दूसरा शख्स खड़ा होता है मैं तो यूथ फेस्टिवल कराएं भाई, मैं यूथ का मैं तो उसको लीडर मानूंगा। मैं लैपटॉप दे रहा हूँ, हाँ, जो यूथ के लिए काम करेगा। आप देखिए ना, हालात ये हैं कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जब वो कहते हैं मैंने 2017 से बात करनी है, मैंने 90s की बात करनी है, तो 90s 2017 मतलब हालात कहाँ से कहाँ पहुँच गए। 2024 में आप वोटर के लिए क्या कर रहे हैं भाई? आपने क्या उनको इंश्योर करवाना है? आपने क्या उनको एक वादा उनके साथ करना है? आपने क्या उनको डिलीवर करके देना है? वो जो छोटा वोटर था 90s का और 2017 में, आपको हालात मतलब अभी तक मेरे ख्याल से वो रियलाइजेशन नहीं है। आपके ख्याल में देयर इज नो लीडर जो यूथ के लिए प्रैक्टिकली कुछ कर रहा हो सिवाय नारों तक? ऑफ कोर्स, आई मीन देयर आर, बट ब्रेक पे जाना है। अब अमीर भाई, देखिए कम से कम इवन नॉट इमरान खान, कम से कम मेरे ख्याल में इमरान खान ने भी 3.5 साल में यूथ के लिए कुछ नहीं किया। देखिए आप 3.5 साल की बात कर रहे हैं या आज की बात कर रहे हैं? हम तो आप कह रहे हैं कोई मेरा लीडर कौन है? मेरा लीडर इमरान खान है, मेरा लीडर नवाज शरीफ है, मेरा लीडर आसिफ जरदारी है। तो उसने मेरे लिए क्या किया? मैं तो ये सवाल पूछूंगा। देखिए सेम सॉर्ट ऑफ एचआर, सॉरी अमीर, सेम सॉर्ट ऑफ एचआर विल ऑलवेज प्रोड्यूस सेम सॉर्ट ऑफ रिजल्ट्स। आप कार्ड्स रीशफल ही कर रहे हैं ना, ये डेक जो है वो रीशफल ही हो के आ रहा है हमारे पास, तो हमने वही रिजल्ट्स हमने देखे। मतलब आपके ख्याल में भी तीनों ने कुछ नहीं किया? देखिए इमरान खान के तो 3.25 साल थे ना यार, उसके तो आप आखिरी 2-3 माह तो उसी टर्मोइल में गुजर गए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए। मैं कोई इमरान खान की उस 3 साल को आइडियलाइज बीच में 1.5 साल कोविड का भी गुजरा है जिसमें हमारी इवन यार एक काम करो ना, तुसी करो 3.5 साल वैसे ही काट दो, कैलेंडर फाड़ दो उसका। भाई ही वाज द प्राइम मिनिस्टर यार, ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं कि भाई 2.5 महीने वो काट दो, 1.5 साल होता काट दो यार। आप भाई यूं तो फिर बेनजीर साहबा मेरे ख्याल में पौने 2 साल रही, दोनों दफा 2.25 साल, और फिर बाद में भी तो हुकूमत रही ना। 15 साल से तो सिंध में हुकूमत है ना यार। हम एक लीडरशिप अनइंटरप्टेड कंसेप्ट, मैं इमरान खान को एग्जेम्प्ट नहीं कर सकता, तो उसे जवाब देना अगर 3.5 साल रहा है, अगर नवाज शरीफ जवाब देगा तो मैं इमरान खान को एग्जेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं, आपने कहा कि आज कौन कर रहा है, तो मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ कि आप नवाज शरीफ की तकरीर सुन रहे हैं, जैसे आप जिक्र कर रही हैं, वो तो बाहर ही नहीं आना, वो तो एक ऑर्थोडॉक्स आउटडेटेड बिल्कुल दकियानूसी सियासी सोच ला के वो वही सुनाए जा रहे हैं। आप ऑक्टोजेनेरियन चीफ मिनिस्टर आपने लगा दिया 7.5 साल मुराद अली शाह को, कायम अली शाह को सिंध में, सिर्फ इसलिए कि वो यस बॉस करे जरदारी साहब को और जो कह रहे जरदारी साहब की वहाँ पे शाही चलाए। ये अगर आपकी अप्रोच है तो उससे कैसे फिर आप आज तक सिंध में एग्जामिनेशन सिस्टम जो है ना वो ठीक नहीं बन सका आज तक। 15 साल अनइंटरप्टेड कंसेक्यूटिव हुकूमत है, ये दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जाना यार, फर्क इतना बड़ा है कि पहले पर्चा फोटो स्टेट की दुकान पे मिलता था, अब व्हाट्सएप पे लीक होता है। फर्क इतना बड़ा है। तीनों सियासी एंकर बुला लिए, मैं कितों गैर सियासी सवाल पूछा यार, मुझे ब्रेक पे जाना है। जाए इन मसाइल का नौजवानों के लिए मतलब को हल तो होगा ना, एक हल जल्दी से। भाई क्यों हल नहीं है? आप सबसे पहले तो आपको अपनी इंटेंशन ठीक करनी है, या आपको रियलाइज करना है कि नौजवान भी भाई एक ऐसे शुतरे बेमुहार किस्म का वो है जिसको को टैकल करने की जरूरत है। देखिए लेट द यूथ हैव देयर ओन से इन दिस कंट्री, ये बहुत ज़रूरी है। उनको अपना एक इलेक्टोरल से, एक पॉलिटिकल से रहने दीजिए। आप कोअर्सिव, आप प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे, एक रिएक्शन सामने आएगा, वो नौजवानों की सूरत में आपको नजर आ रहा है। सो उनसे कनेक्ट करने के लिए आपको उनके पास जाना होगा और उनकी वो हीट भी बर्दाश्त करनी होगी कि वो क्या चाहते हैं। जिन्होंने 8 फरवरी को पीटीआई को वोट दिया, जिन्होंने वहाँ अगेंस्ट मोदी वोट दिया इंडिया में, तो उन सबको ऑफ कोर्स कहीं ना किसी को तो सोचना उसके बारे में। एक कमेंट क्या है? 3 चीजें करनी पड़ेंगी। पहला, 100% लिटरेसी रेट को इंश्योर करें इस मुल्क के अंदर, क्वालिटेटिव एजुकेशन।
दूसरा, लोगों को रोजगार दें। तीसरा, लोगों को पॉलिटिकल अवेकनिंग होने दें अगर उनके अंदर हो रही है तो। अमीर अब्बास अगर आपने अमीर वहाँ पे अब्बास साहब के जज्बात की कदर करते ब्रेक पे जा रहा हूँ, इन तीनों के जज्बात की कदर करते हुए ब्रेक से वापसी आते हुए, क्या इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला वाकई सोशल मीडिया पे आने वाली बंदिशें हैं या कुछ और? ब्रेक के बाद वेलकम बैक। फायर वॉल जो है बहुत बड़ा मसला है। आग जहाँ भी लगती है तपिश जो है वो दूर दूर तक जाती है। अमीर अब्बास साहब, इस आग से पहले, क्योंकि जब फायर वॉल लगेगी तो हम सब फायर ब्रिगेड बन चुके होंगे उस वक्त तक, तो ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चला था, ये ट्रेंड आगे भी चलता हुआ नज़र आ रहा है आपको कि ये हुकूमत पूरा टेन्योर पूरा करेगी? क्योंकि फायर वॉल भी लग गई, कानून भी बन गए, एक पंजाब में हद तक इज़्ज़त बिल पास हो गया, फिर प्रोटेक्शन एक्ट, डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट वफाक से पास होने लगा। सो व्हाट योर थॉट? देखिए, हुकूमतें पाकिस्तान में उस वक्त तक चलती हैं जब तक इस्टेब्लिशमेंट हुकूमतों के साथ रहे। जिस हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट बचाना चाहे, कोई माई का लाल उस हुकूमत को हिला नहीं सकता, और जिस हुकूमत से इस्टेब्लिशमेंट का दिल भर जाए, कोई माई का लाल उस हुकूमत को बचा नहीं सकता। ये जो इस वक्त पॉलिटिकल फेसेस आपकी गवर्नमेंट में बैठे हैं, ये इमरान खान का यही सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं आज की रियासत के पास। तो ये एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। इमरान खान का तोड़ अगर कोई निकाल सकता है सियासी तौर पे तो वो PMLN थी या पीपल्स पार्टी थी। उन दोनों को ला के बिठाया गया ताकि इमरान खान को पॉलिटिकली न्यूट्रलाइज किया जा सके, जो कि वो हो नहीं सका। सो ऑप्शन ही नहीं है रियासत के पास इसके अलावा कि वो इस हुकूमत को चलाए। 25 करोड़ के मुल्क में देयर इज नो ऑप्शन। अब हमारे हिंदुस्तान हमारा हमसाया है ना, वहाँ मोदी के अलावा आपके पास 20 ऑप्शंस हैं शायद, पर आपने तो कहानी ख़त्म कर दी कि 25 करोड़ का मुल्क सिर्फ 3 ही चेहरे देख सकता है। देयर इज़ नो, ये 60% यूथ की बात कर रहे थे ना, तो 60% का अगर हम बात करते हैं 25 करोड़ में से, 25 करोड़ का 60% लगभग कुछ 14 करोड़ बनता है। 14 करोड़ बंदों में एक भी लीडर ऐसा नहीं है जो आकर रिप्लेस कर सके। लीडर तो बहुत सारे हैं। आप लीडर कुछ रियासत बन चुके हैं ना। आप लीडर परवर रियासत बने तो सही, आप लीडर परवरी करने कहाँ देते हैं? आप तो लीडर कुछ हैं। जब आपने बता दिया कि मैं हूं तुम्हारा माई बाप, तुमने इक़्तिदार में आना है तो तुम्हें किसी अवाम के जूते सीधे करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं माई बाप, मैं इक़्तिदार में लाऊंगा, मैं इक़्तिदार से निकाल सकता हूं, मैं मेक एंड ब्रेक करता हूं। तो फिर लीडर कहां से आएंगे? जितने भी यंग लोग आए हैं 2013 की असम्बली से आप उठा के देख लें, जितने भी यंग लोग आए हैं, अगर इमरान खान का दौर था तो वो भी उस वक्त, अभी आधे लोग तो पर्चों से घबरा के और हालात से तंग आके सियासत छोड़ने का उन्होंने ऐलान किया कुछ लोग। और जिसका बैगेज नहीं है, जिसका की वो फाइल नहीं है, उसके लिए तो सियासत करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़ अगर नहीं होगा तो। आप BCO नाम दे सकते हैं, पढ़े लिखे लोग यहाँ पर आए हैं। शीरी मज़ारी साहबा आई, क्या किया उनके साथ? मलिका बुखारी आई, क्या किया आपने उनके साथ? मुराद सईद आया, या मुराद सईद को देख के बहुत सारे नौजवानों ने हौसला पकड़ा कि वो सियासत में आए। पाकिस्तान की यूँ लीडरशिप मर्ज होती है, हमने स्नप कर दिया उसको, ना न दिया। और देखें, एक और बात मैं आपको कहूँ, नौजवान के लिए क्या एक सियासी लीडर, नौजवान की जो आप बात कर रहे हैं ना, देखें एक चीज़ होती है कैथारसिस। वो कैथारसिस जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है किसी की भी सोसाइटी के लिए। अगर किसी का कोई ग्रेवेंस है, उसका कैथारसिस होने दीजिए, ये सबके फ़ायदे में है। उसको प्रेशर कुकर मत बनाइए। वो अपना सोशल मीडिया के जरिए कैथारसिस करता है, वो अपना कैथारसिस जो है वो जलसे में आके करता है। अब आप उसको ना जलसा करने देंगे, ना आप उसको रैली करने देंगे, ना आप उसको अपने ख्यालात का इजहार करने देंगे। वो फिर जब वो क्या करेगा, वो मुल्क से बाहर भागेगा, बाहर जाके फिर गालियां देगा, और वो फिर अपनी हद को क्रॉस करेगा, वो इदारों को भी रगड़े देगा। फिर आप कहेंगे देखो नौजवान गुमराह हो गया है। आपने उसको उसकी लिमिट में रहकर सॉफ्टली अपना एहतजाज या तनकीद नहीं करने दी और मजबूर किया कि वो फिर मुल्क छोड़ के बाहर चला जाए, और बाहर जाकर फिर वो आपके लिए वो वाली तनकीद करे जो अखलाकियात के दायरे में नहीं आती। मैं उनको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन आप इसके देखें ना, जब आप कैथारसिस ही नहीं होने देंगे तो फिर ये प्रेशर कुकर बनेगा, और खुदा ना खास्ता फिर वो डैमेजिंग हो जाएगा, होगा। जब फटता है तो फिर वो नुकसान करता है, तो ये नहीं होना चाहिए। और पॉलिसीज़ की कंटिन्यूएशन, लाइक हम जिस तरह डिस्कस भी कर रहे थे कि भाई चलने दें, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशंस जो है वो बड़े हेल्दी होते हैं, तसलसल बड़ा ज़रूरी है। उसके तसलसल के साथ साथ आप
چلنے دیں. جب نواز شریف صاحب کے گریونسز تھے نا کہ اکنامکلی ملک جو ہے وہ بہت پراسپر کر رہا تھا, بہت ترقی کر رہا تھا, آپ اس رفتار کو چلنے دیتے. وہ ملک کے لیے بہتر تھا, وہ ایونچولی آپ کی عوام کو فائدہ کرنا تھا. آپ نے وہاں پر جس قسم کے حالات ہوئے وہ ان کے ساتھ بھی غلط ہوا. اب بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت, اس کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہے. جو گھروں پہ چھاپے, گھروں کے توڑ پھوڑ, آج بھی ہم جب یہ بات کر رہے ہیں تو یہ سیاسی ورکرز کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. یہ سب, یہ ٹرینڈ جو ہے دیٹ نیڈس ٹو بی کنڈیمڈ. یہ رکنا چاہیے. ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ کسی کو ایک روک لے, اس کے لیے سب کو اکٹھا ہونا پڑے. اکٹھا, ایگزیکٹلی. تو آپ جب ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں, سپریم کورٹ اگر ایک میڈیٹر ابھی اس وقت دوبارہ بن رہا ہے تو سب کو ایک پیج پہ ہونے کی ضرورت ہے. آپ کو ملک کو آگے لے کر بڑھنا ہے, ورنہ ہمارے سیاستدان جیل جاتے ہیں, بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیتے ہیں, ہاؤ وائی نیشنز فیل, ہاؤ ڈیموکریسیز ڈائی. ان کو ٹرانسلیٹ بھی کرنا, صرف پڑھنے نہیں ہے, جیلوں میں پڑھنا نہیں ہے. Why nations fail کی وجہ پڑھنا ہے, you have failed the nation. ایگزیکٹلی. ہاں, مطلب پڑھ پڑھ کے آپ نے 5 کتابیں پڑھ لی ہیں آپ نے ایک دن میں. یہ جو ہے ہم بہت اعتراض کر رہے ہیں, مطلب میں تو آف کورس میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ اس میں شامل ہوں, لیکن اب کیونکہ میں بطور اینکر بیٹھا ہوں تو مجھے سوال پوچھنا ہے کہ بھائی اس سے پچھلی حکومتوں کا بھی فوکس میڈیا پہ, مطلب میں تو ضیاء الحق کی تاریخ تو میرے ماں باپ نے بڑے ہوش و حواس سے دیکھی نا, مجھے بتا سکتے ہیں. وہ تاریخ نہیں جو کتابوں سے میں ویریفائی کرتا پھروں. پھر مشرف کے بعد میری اپنی ایک تاریخ ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ضیاء الحق سے آج تک جتنے ادوار گزرے, جس کے پاس طاقت گئی, اس نے میڈیا کو ضرور کچلایا کہیں نہ کہیں. وہ بھلے عمران خان بھی تھے, انہوں نے پیکا ایکٹ انہوں نے بنایا. نہیں, پیکا ایکٹ نواز شریف لائے تھے, اور نیوز پیپرز کو مافیا, اور 2016 میں پیکا ایکٹ آیا تھا نا. اس کے بعد شروع تو انہوں نے اس کو ایگزیکیوٹ تو انہوں نے پی ایم ایل این لا چکی. یو آر رائٹ, یو آر رائٹ. آ چکا تھا فواد چودھری صاحب نے کس پہ گلے کو کہا, فواد چودھری صاحب نے کس وہ پہ, پیکا ایکٹ نہیں تھا, وہ پی ایم ڈی اے تھا. وہ ایک اور قانون لانا چاہتے تھے, اسی سے ابسٹریکٹ کیا تھا. نہیں, پہلا وار پی ٹی آئی کے دور میں پہلا وار میڈیا تھا. سر ہر ایک نے پہلا پنگا میڈیا, ہر ایک نے کیا ہے نا. نصرت جاوید کو پی ٹی آئی نے بین کیا, حامد میر پہ جو چیزیں پی ٹی آئی, تو ہر ایک دور میں نا. میں نے ضیاء الحق سے آج تک سب کو شامل. جی ہاں, بالکل آزاد میڈیا, بولتا ہوا میڈیا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جارج آرول خود صحافی بھی تھے, 15 سال انہوں نے ٹائمز میں لکھا, اور بہت بڑے ناولسٹ, فکشنسٹ. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو صحافت کو ڈیفائن کیا, وہ کہتے ہیں کہ صحافت یہ ہے کہ جب آپ کسی کو اپسٹ کر دیں, اپسٹ کر دیں, اس کے علاوہ سب کچھ پی آر ہے. وہ صحافت نہیں. ٹھہرو, مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ آس پاس ہے, مجھ سمیت شاید پی آر پہ چل رہے ہیں. پھر اگر آپ سٹیٹس کو, نظام کو, امپیریلزم کو, حکومت کو چیلنج نہیں کر رہے, اس کو اپسیٹ نہیں کر رہے, تو آپ پی آر کر رہے ہیں نا. اگر آپ فاشزم کو چیلنج نہیں کر رہے, اگر آپ اوپریشن کو چیلنج نہیں کر رہے, سپریشن کو چیلنج نہیں کر رہے, تو آپ پی آر کر رہے ہیں نا. آپ ملے ہوئے ساتھ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کس کا؟ اس سب کا. اس کا نتیجہ نکلے گا کہ سوسائٹی پولرائز ہو چکی ہوئی ہے. ہاں, تو چونکہ ہم میں سے کچھ لوگ, ہم صحافیوں میں سے کچھ لوگ, جب وہ اس وقت اوپریشن کے ساتھ کھڑے ہو چکے ہوئے ہیں, جو ماضی میں چیمپئن آف ڈیموکریسی, جو بہت سویلین سپرمیسی, کانسٹیٹیوشنلزم کی بات کرتے تھے, ان میں سے ایک کیا وہ مرتضیٰ سولنگی جا کے کیسے سیٹ اپ میں جا کے بیٹھ گیا وزیر اطلاعات بن کے, جو سیٹ اپ بنا اس لیے گیا تھا کہ عمران خان کو الیکشن ہرانا. لاسٹ کمنٹ اسد اللہ صاحب. دیکھیں, میرا خیال ہے کہ ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر. ایک لمحے کے لیے رک کے, نہیں اب کیسے ری تھنک کریں, اب تو پیسے بھر چکے ہیں نا, فائر وال اور باقی ساری چیزیں. بل پاس ہو گیا پنجاب سے, وفاق کا ڈرافٹ ہو گیا. سر کیا ری تھنک کریں؟ چلیں, اگر مجھے بھی ایک جملہ بولنے دیں. میں تو چاہتا ہوں ری تھنک ہو, رستہ بھی دسو. میں کہہ رہا ہوں لمحے کے لیے رکیں, گہری سانس لیں اور سوچیں کہ اگر آپ انا کو تھوڑی دیر کے لیے اٹھا کر ایک سائڈ پر رکھ دیں گے تو اس سے کیا جائے گا, کیا نقصان ہوگا, اس کا فائدہ کیا ہے, نقصان کیا ہے, ایویلویٹ تو کریں. کہ آپ انا کو ایک سائڈ پہ رکھیں گے اور دیکھیں کہ پچھلے چند سالوں میں کیا ڈیمیج ہوا ہے, یہ ڈیمیج کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے, اس پر بیٹھ کے کچھ سوچے تو صحیح. کہیں پر مجھے میرا فکر کی بات یہ ہے کہ کسی بھی جگہ پر اس طرح کی کوئی فکری نشست نہیں ہو رہی. علینا صاحبہ, دیکھیں اب تو خیر حکومت کے اپنے حلیف, اپنے اتحادی پیپلز پارٹی اور تمام جو ہے وہ کہنے لگے ہیں کہ یہ پریشر اب برداشت نہیں کر پا رہے ہیں, لیکن 3 مہینے کے بعد یہ شاید خود ہی ڈیزالو کر رہے ہوں گے, تحلیل کر رہے ہوں گے اسمبلیز. پوسٹ بجٹ سیناریو میں بہت حالات جو ہے وہ ڈفرینٹ نظر آ رہے ہیں. شاید ایک سیناریو یہ بھی بن سکتا ہے کہ مذاکرات سارے مل کر ملک کو آگے لے کر بڑھنے کے لیے شاید ایک پیج پہ نظر آ سکے, لیکن جو
ریہیبلیٹیشن پوسٹ بجٹ بھی عوام میں جس طرح سے ایک نظر آ رہی ہے وہ بہت دیکھنے لائق ہے. ساتھ ساتھ میں صرف ایک ایگزامپل یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گی. آپ کے ملک میں اتنی اچھے کوالٹی ڈراماز پروڈیوس ہوتے ہیں, آپ بین لگا دیتے ہیں, آلدو آپ کے پاس فورمز موجود ہے, سینسر بورڈ موجود ہے. ایک صرف ایک ایگزامپل ہے وہ مسٹر مسز شمیم کر کے ایک جو ڈرامہ ہے, آپ کا دوسرا پڑوسی ملک جو ہے وہ اس کو کیش کر رہا ہے. سو آپ جو نی جرک ریئیکشنز یا اس قسم کے آپ حربے یا قدغنے یا آبسٹیکلز کریٹ کریں گے اپنے ٹیلنٹ کے لیے, اپنے نوجوانوں کے لیے, اپنا یہاں بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یا سننے والوں کو بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو ایکٹ بن رہے ہیں میڈیا کنٹرول کرنے کے لیے, ہم صحافیوں کے لیے نہیں ہیں, وہ ٹی وی ڈراماز کے لیے بھی ہیں, وہ فلمز کے لیے, وہی کہہ رہی ہوں ڈیجیٹل پروٹیکشن کے نام پہ آپ سب کچھ جو ہے وہ چوک کر دیں گے تو آپ آج کے 2024 میں آپ نے جہاں پر مقابلہ دنیا کہاں سے کہاں نکل رہی ہے, ڈیفالٹ والی کنٹریز آپ سے کہاں آگے نکل رہے ہیں. کا مشورہ ہے جی ری تھنک کریں. میرے خیال میں وقت اس سے پہلے کہ گزر جائے پانی سر سے اوپر. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور ہم تینوں کو اجازت دیجیے. اور ہم نے آج جو باتیں کی ہیں, پتہ نہیں وہ چاروں کو, سوری ان تینوں کو بھی اجازت دیں, مجھے بھی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.